السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا جو ہے دوسرا والیوم ہے کتاب مشکوٰۃ المصابیح میں، اور اس میں جو ہے ہم کتاب المناسک چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سب چیپٹر ہے کنکریاں مارنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2618۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قربانی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے کنکریاں مارتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تم اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید میں اپنے اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں۔ حدیث نمبر 2619۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹکی میں لے کر چلائی جانے والی کینکری کے برابر کینکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 2620۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن چاشت کے وقت کینکریاں ماری، جبکہ اس کے بعد سورج ڈھل جانے کے بعد ماری۔ حدیث نمبر 2621۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ جمرہ کبریٰ بڑے شیطان کے پاس پہنچے، بیت اللہ کو اپنی دائیں جانب اور مینا کو اپنی بائیں جانب رکھا اور 7 کینکریاں ماری، اور ہر کینکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا، جس ذات اقدس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی انہوں نے بھی اسی طرح کینکریاں ماری تھیں۔ حدیث نمبر 2622۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کرنے کی تعداد طاق ہے، کینکریاں مارنا طاق ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی طاق ہے، اور طواف طاق ہے۔ جب تم میں سے کوئی استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کرے تو وہ طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کرے۔ حدیث نمبر 2623۔ قدامہ بن عبداللہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن اپنی سرخی مائل سفید اونٹنی پر بیٹھ کر کینکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ وہاں کسی کو روکا جا رہا تھا، نہ ہٹایا جا رہا تھا، اور نہ ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ حدیث نمبر 2624۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنکریاں مارنا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ترمذی، دارمی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2625۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم صحابہ کی جماعت آپ کے سائے کے لیے مینا میں کوئی کمرہ صاحبان نہ بنائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مینا پہلے پہنچ جانے والے کے لیے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے۔ حدیث نمبر 2626۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر پہلے 2 جمروں کے پاس بہت دیر تک ٹھہرتے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے، اس کی تسبیح و تمہید بیان کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے، لیکن وہ جمرہ عقبہ بڑے شیطان کے پاس کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حدیث یہ کتاب المناسک میں قربانی کا بیان ہے اور حدیث نمبر ہے 2627۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ذوالحلیفہ کے مقام پر ادا کی، پھر آپ نے اپنی اونٹنی منگوائی، آپ نے اس کی کوہان کے دائیں پہلو پر ہلکا سا زخم لگایا، وہاں سے خون بہنے لگا، آپ نے وہ خون صاف کر دیا اور اس کی گردن میں 2 جوتے ڈال دیے، پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ جب وہ بیضا میں آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے تلبیہ پکارا۔ حدیث نمبر 2628۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند بکریاں بطور قربانی بیت اللہ بھجوائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قلادہ، ہار وغیرہ پہنایا۔ حدیث نمبر 2629۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قربانی کے روز ایک گائے ذبح کی۔ حدیث نمبر 2630۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ حدیث نمبر 2631۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے قلادے خود اپنے ہاتھوں سے بٹے، پھر آپ انہیں قلادے پہنائے، ان کا شعار کیا اور انہیں قربانی کے لیے بھیجا، اور جو چیز آپ کے لیے حلال کی گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام نہیں ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 2632۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان کے قلادے اون سے تیار کیے جو کہ میرے پاس موجود تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرے والد کے ساتھ بیت اللہ روانہ کیا۔ حدیث نمبر 2633۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قربانی کا اونٹ ہانکتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا، یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا، یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا تجھ پر افسوس ہو، اس پر سوار ہو جا۔ حدیث نمبر 2634۔ ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، ان سے قربانی کے اونٹ پر سواری کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تو اس پر سواری کرنے پر مجبور ہو جائے تو پھر سواری ملنے تک بھلے طریقے سے اس پر سواری کر۔ حدیث نمبر 2635۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ قربانی کے 16 اونٹ بھیجے اور اسے ان پر امیر مقرر کیا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی چلنے سے عاجز آ جائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نہر کر دینا اور اس کے قلادے کے جوتے اس کے خون میں رنگ کر اس کے پہلو پر نشان لگا دینا اور اس میں سے تم اور تمہارے ساتھی نہ کھائیں۔ حدیث نمبر 2636۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ اور گائے کو 7 آدمیوں کی طرف سے بطور قربانی نہر کیا۔ حدیث نمبر 2637۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ ایک آدمی کے پاس آئے جو اپنے قربانی کے اونٹ کو بٹھا کر نہر کر رہا تھا تو انہوں نے اسے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے کھڑا کرو اور اس کی ٹانگ کو باندھو پھر نہر کرو۔ حدیث نمبر 2638۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کروں اور ان کی لگاموں، چمڑوں اور پلانوں کو صدقہ کر دوں اور قصاب کو اس میں سے کچھ نہ دوں۔ فرمایا ہم اسے اپنے پاس سے دیں گے۔ حدیث نمبر 2639۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے قربانی کے اونٹوں کا گوشت 3 دن سے زائد نہیں کھایا کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دی تو فرمایا کھاؤ اور زاد راہ کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ۔ پس ہم نے کھایا اور زاد راہ کے طور پر ساتھ بھی لائے۔ حدیث نمبر 2640۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال قربانی کے جانور بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں میں ابو جہل کا اونٹ بھی تھا جس کی ناک میں چاندی کا اور ایک دوسری روایت میں کہ سونے کا ایک کڑا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مشرکین کو غصہ دلانا چاہتے تھے۔ حدیث نمبر 2641۔ ناجیہ خزائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول قربانی کے اونٹوں میں سے کوئی چلنے سے عاجز آ جائے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے نہر کر دینا، پھر اس کے قلادے کے جوتے اس کے خون میں ڈبو دینا اور اس کے پہلو پر نشان لگا دینا، پھر اسے ان لوگوں کے لیے چھوڑ دینا تاکہ وہ اسے کھا لیں۔ حدیث نمبر 2642۔ ابو داؤد اور دارمی نے اسے ناجیہ سلمی سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 2643۔ عبداللہ بن کرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے، پھر مینا میں قرار پکڑنے 11 ذی الحجہ کا دن ہے۔ سور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس قربانی کا دوسرا دن مراد ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 یا 6 قربانی کے اونٹ پیش کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے کہ آپ کسی سے افتتاح فرمائیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پہلوؤں کے بال گر پڑیں تو آپ نے کوئی ہلکی سی بات کی جس سے میں سمجھ نہ سکا تو میں نے اپنے پاس والے شخص سے کہا آپ نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہے اس سے گوشت کاٹ کر لے جائے۔ ابو داؤد عبداللہ بن عباس اور جابر سے مروی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2644۔ سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے قربانی کی ہے تیسرے دن کے بعد یعنی چوتھے روز اس کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ جب آئندہ سال آیا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جس طرح ہم نے پچھلے سال کیا تھا کیا اس سال بھی ہم ویسے ہی کریں؟ حضرت نے فرمایا کھاؤ اور ذخیرہ بھی کرو کیونکہ گزشتہ سال لوگ قحط سالی کی وجہ سے تکلیف میں تھے، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ تم ان کی انعات کرو۔ حدیث نمبر 2645۔ نبی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد نہیں کھانا تاکہ تمہیں کشائش اور خوشحالی مل جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحالی عطا کر دی ہے تو کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کر کے اجر پاؤ، اور سن لو یہ ایام کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ہیں۔ کتاب المناسک میں چیپٹر ہے سر منڈانے کا بیان۔ حدیث نمبر 2646۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر منڈایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے بھی سر منڈایا اور ان سے بعض نے بال کترائے۔ حدیث نمبر 2647۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ میں نے مروہ کے پاس تیر کے بھال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کترے۔ حدیث نمبر 2648۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول اور بال کتروانے والوں پر بھی؟
حضرت نے فرمایا اے اللہ سر مڈانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بال کترانے والوں پر بھی؟ حضرت نے فرمایا بال کترانے والوں پر بھی۔ حدیث نمبر 2649۔ یحییٰ بن حسین اپنے دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار اور بال کترانے والوں کے لیے 1 بار دعا کرتے ہوئے سنا۔ حدیث نمبر 2650۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لائے تو جمرہ پر آئے اور کسی کنکریاں ماری، پھر منا میں اپنے رہائش گاہ پر آئے اور قربانی کی، پھر آپ نے حجام کو منگایا اور آپ نے اپنے سر کی دائیں طرف حجام کی طرف کی تو اس نے اسے موڑ دیا، پھر آپ نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور وہ بال انہیں دے دیے، پھر آپ نے اپنی بائیں جانب اس کی طرف کی اور فرمایا موڑ دو، تو اس نے اسے موڑ دیا تو آپ نے وہ بال بھی ابو طلحہ کو دے دیے اور فرمایا انہیں لوگوں میں تقسیم کر دو۔ حدیث نمبر 2651۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے کستوری کی ملاوٹ والی خوشبو لگایا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 2652۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن طواف اضافہ کیا، پھر واپس تشریف لائے اور ظہر کی نماز مینا میں ادا کی۔ حدیث نمبر 2653۔ علی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سر منڈانے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2654۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر سر منڈانا واجب نہیں، ان پر بال کترانا واجب ہے۔ کتاب المناسک میں ہے گزشتہ ابواب کے متعلقات کا بیان۔ حدیث نمبر 2655۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خاطر منا میں وقوف فرمایا، لوگ آپ کے پاس آتے اور مسائل دریافت کرتے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا میں لا علمی میں قربانی سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا تو اس نے عرض کیا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے لا علمی میں قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی بھی تقدیم و تاخیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ بخاری مسلم اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے سر منڈوا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے عرض کیا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے طواف اضافہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 2656۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے دن مینا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے تھے کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اس نے عرض کیا میں نے غروب آفتاب کے بعد کنکریاں ماری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 2657۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے سر منڈانے سے پہلے طواف اضافہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سر منڈا لو یا بال کتروا لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا تو اس نے عرض کیا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 2658۔ اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور مسائل دریافت کرتے تھے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول میں نے طواف کرنے سے پہلے صحیح کر لی، یا میں نے ایک چیز کو مؤخر کر لیا، یا میں نے کوئی چیز مقدم کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس شخص کے سوا جس نے کسی مسلمان کی عزت کو خراب کیا کوئی حرج نہیں ہے، ایسا شخص ظالم ہے اور ایسا شخص ہی حرج، گناہ اور ہلاکت کا شکار ہوا۔ کتاب المناسک میں ہے قربانی کے دن خطبہ دینے، ایام تشریق میں کنکریاں مارنے اور وداع کا بیان۔ حدیث نمبر 2659۔ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ہمیں خطاب فرمایا تو فرمایا زمانہ سال گھما کر اسی صورت میں آ گیا جیسے اس دن تھا جس روز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے تھے۔ سال 12 ماہ کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم تو متواتر ہیں، اور جبکہ موذر جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذو الحجہ نہیں؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ اس کا کوئی نام اور رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بلدہ یعنی مکہ نہیں؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر اس ماہ میں، اس شہر میں اور اس دن کی حرمت کی طرح تم پر حرام ہیں۔ تم عنقریب اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو، وہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ سن لو تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔
کو، سن لو کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہے نا، جو یہاں موجود ہیں وہ غیر موجود تک پہنچا دیں، بس اوقات جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2660۔ وبرا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے دریافت کیا میں کس وقت کنکریاں ماروں؟ انہوں نے فرمایا جب تمہارا امام کنکریاں مارے تو تم بھی کنکریاں مارو۔ میں نے دوبارہ ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ہم انتظار کرتے رہتے تھے، جب سورج ڈھل جاتا تو ہم کنکریاں مارتے تھے۔ حدیث نمبر 2661۔ سالم ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جمرہ دنیا مسجد خفیف کے قریب والے جمرہ کو 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے بعد اللہ اکبر کہتے، پھر آپ آگے بڑھتے حتیٰ کہ نرم زمین پر قبلہ رخ ہو کر ایک دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے، پھر بائیں جانب ہو کر نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعائیں کرتے رہتے، پھر درمیان والے جمرہ کو 7 کنکریاں مارتے، جب کنکریاں مارتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر وادی کے نشیب سے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارتے، آپ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے، آپ اس پاس نہ ٹھہرتے، پھر واپس آ جاتے اور فرماتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 2662۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب نے پانی پلانے کی وجہ سے مینا کی راتیں مکہ میں گزارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ حدیث نمبر 2663۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کی جگہ پر تشریف لائے تو آپ نے پانی طلب کیا تو عباس نے فرمایا فضل اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہیں سے پلاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول لوگ اپنے ہاتھ میں اس میں ڈالتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہیں سے پلاؤ۔ آپ نے اسی میں سے نوش فرمایا، پھر آپ زمزم پر تشریف لائے تو لوگ وہاں پانی پلا رہے تھے، خوب محنت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کرتے رہو کیونکہ تم میں ایک نئے کام میں مشغول ہو۔ پھر فرمایا اگر لوگ تم پر غالب نہ آ جائیں تو میں یہ اپنی سواری سے اتر آتا حتیٰ کہ میں رسی اس پر رکھ لیتا۔ آپ نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ فرمایا۔ حدیث نمبر 2664۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، پھر آپ وادی مصب میں تھوڑی دیر سوئے، پھر آپ اپنی سواری پر بیت اللہ تشریف لائے اور اس کا طواف وداع کیا۔ حدیث نمبر 2665۔ عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے دریافت کیا، میں نے کہا اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات یاد کی ہو تو مجھے بتائیں کہ آپ نے ترویہ 8 ذی الحجہ کے دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا مینا میں۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا سے واپس آتے ہوئے عصر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ فرمایا وادی ابطحہ میں۔ پھر فرمایا جیسے تمہارے عمرہ کریں ویسے تم کرو۔ حدیث نمبر 2666۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابطحہ میں قیام کرنا سنت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس لیے قیام فرمایا تھا کہ وہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہونا زیادہ آسان تھا۔ حدیث نمبر 2667۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے مقام تنعیم سے عمرہ کے لیے احرام باندھا، میں مکہ میں داخل ہوئی اور اپنا عمرہ ادا کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابطحہ کے مقام پر میرا انتظار فرمایا تھا کہ میں عمرے سے فارغ ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو کوچ کا حکم فرمایا، پھر آپ وہاں سے نکلے اور بیت اللہ کا طواف صبح کی نماز سے پہلے کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے بعد سے یہ حدیث نہیں پائی ہے، بلکہ آخر پر تھوڑی اختلاف کے ساتھ ابو داؤد کی روایت میں پایا ہے۔ حدیث نمبر 2668۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ لوگ مینا سے فارغ ہو کر کسی بھی طریق سے واپس چلے جاتے تھے، یہ صورتحال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مکہ سے نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری وقت بیت اللہ کے پاس ہو، طواف وداع کرے، البتہ حیض والی عورتوں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ حدیث نمبر 2669۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کوچ کے دن کی رات صفیہ کو حیض آ گیا تو انہوں نے عرض کیا میرا خیال ہے کہ طواف وداع کی وجہ سے میں تمہیں روک دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے محاورے کے مطابق بے اولاد، سر منڈی یا حلق میں بیماری والی، اس سے بد دعا مراد نہیں بلکہ جیسا کہا جاتا ہے تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، ویسے ہی یہ الفاظ ہیں۔ کیا اس نے قربانی کے دن طواف اضافہ کیا تھا؟ آپ کو بتایا گیا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مدینے کی طرف کوچ کرو۔ حدیث نمبر 2670۔ عمرو بن عواس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حج اکبر کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اموال، تمہاری عزتیں تمہارے درمیان، تمہارے اس شہر میں تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح حرام ہیں، سن لو کوئی ظالم اپنی جان پر ظلم نہ کرے۔
سن لو کوئی ظالم اپنی اولاد پر ظلم نہ کرے، نہ بچہ اپنے والد پر ظلم کرے۔ سن لو شیطان اس بات سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو چکا ہے کہ اس کے تمہارے اس شہر میں عبادت ہو، لیکن تمہارے ایسے امور میں جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو اس کی اطاعت ہوگی تو وہ اس پر ہی راضی ہو جائے گا۔ ابن ماجہ اور انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 2671۔ رافع بن عمرو مزنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں چاشت کے بعد سیاہی مائل سفید خچر پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سنا، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے لوگوں تک بات پہنچا رہے تھے، جبکہ لوگ کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 2672۔ عائشہ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن طواف زیارت کو رات تک مؤخر فرمایا۔ حدیث نمبر 2673۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اضافہ کے ساتوں چکروں میں رمل نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 2674۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لے تو بیویوں کے ساتھ جماع کے سوا اس کے لیے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے۔ شرح سننا اور انہوں نے فرمایا اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 2675۔ احمد اور نسائی کی ابن عباس سے مروی روایت میں ہے، فرمایا جب وہ کنکریاں مار لے تو بیویوں کے علاوہ ہر چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2672۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے پچھلے پہر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی تو طواف اضافہ کیا، پھر آپ مینا میں واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے احرام میں تشریق کی راتیں وہاں گزاری۔ جب سورج ڈھل جاتا تو آپ ہر جمرہ کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، پہلے اور دوسرے جمرہ کے پاس کھڑے ہوتے، لمبا قیام فرماتے اور تضریع و عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے، اور آپ تیسرے کو کنکریاں مارتے اور اس کے پاس کھڑے نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 2677۔ ابو البداح بن عاصم بن عدی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے چراہوں کو رات بسر کرنے کی رخصت دے دی اور وہ یوم النہر کو کنکریاں ماریں، پھر یوم نہر کے بعد وہ 2 دن کی رمی کو جمع کر لیں اور ایک دن ہی میں کنکریاں مار لیں۔ مالک، ترمذی، نسائی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ کتاب المناسک میں ہے احرام والا کن چیزوں سے اجتناب کرے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔